السلام علیکم۔ افغانستان کی طالبان حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے افغان عوام پس رہے ہیں۔ اشیاء خورد و نوش انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں۔ مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہے۔ بعض اشیاء کی قیمت 50% سے لے کر 100% تک مہنگی ہو چکی ہے۔ تیل، گھی، چاول، گندم، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ جرمنی نے آخرکار چارٹرڈ پلین کے ذریعے اپنے افغان دوستوں کو اپنے ملک جرمنی بلا لیا ہے۔ 141 افغان شہری ایک چارٹرڈ پلین کے ذریعے جرمنی کے شہر ہنوور پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہیومن رائٹس لسٹ میں شامل تھے یا پھر انہوں نے نیٹو فورسز کا ساتھ دیا تھا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ جب سے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، افغانستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک جانب تو بہت پریشر ہے اس پر کہ جو پڑوسی ممالک ہیں وہ افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک یعنی افغانستان واپس بھیج رہے ہیں۔ جب سے پچھلے 4 سال سے 2021 سے جب سے طالبان رجیم واپس آیا ہے، اس کے بعد سے دباؤ بڑھ گیا تھا کہ افغانستان کے جو پناہ گزین پڑوسی ملکوں میں موجود ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق جس کو طالبان رجیم نے بھی کنفرم کیا ہے کہ 70 لاکھ افغان پناہ گزین جو تھے پڑوسی ملکوں میں موجود تھے، ایران میں، پاکستان، تاجکستان، ترکی، قازقستان، ان ملکوں میں موجود تھے، وہ اپنے ملک واپس پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح سے افغانستان پر ایک دباؤ ان کی موجودگی سے بڑھ گیا۔ دوسری جانب افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے پڑوسی ممالک سے ان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ جو ان کا قریب ترین دوست پاکستان، جو قریب ترین دوست سمجھا جاتا تھا، وہ بھی ان سے شدید ناراض ہے۔ سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو وارن کیا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ پاکستان کے اچھے پڑوسی بن کے رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ٹی ٹی پی کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ ان سارے حالات میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ معطل کر دیا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان چونکہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے تو اس کو دنیا بھر سے ٹریڈ کرنے کے لیے یا تو پاکستان کا سہارا لینا پڑتا ہے یا ایران کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایران کا رستہ جو ہے، جو چاہ بہار یا بندر عباس سے جو روڈ آتی ہے افغانستان تک، ہرات کے رستے، وہ کافی بڑی ہے اور اس کی ٹرین بھی کافی مشکل ہے۔ دوسری جانب کراچی یا بن قاسم سے جو سامان افغانستان کے لیے آتا ہے وہ تورخم کے رستے یا چمن کے رستے افغانستان پہنچ جاتا ہے، جو کہ نسبتاً سستا پڑتا ہے افغانستان کے لیے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران سے آنے والا سامان پاکستان سے آنے والے سامان سے 50% زیادہ مہنگا ہوتا ہے، یعنی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، سفری اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 35% تک 35 سے 50% اضافی رقم ادا کرنی پڑتی ہے اگر آپ ایران کے ذریعے ٹریڈ کریں۔ اب افغانستان نے تگڑم تو بڑی لڑائی، بڑی گیدڑ بھپکیاں دی پاکستان سے کہ جناب ہم تو آپ کے بغیر بہت اچھا گزارا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ٹریڈ نہیں کرنے دیں گے تو ہم تو ایران سے ٹریڈ کر لیں گے، اور اگر ایران بھی ٹریڈ نہیں کرنے دے گا تو ہم تاجکستان، ازبکستان، قازقستان سے اپنی تمام ضروریات پوری کر لیں گے۔ لیکن یہ گیدڑ بھپکیاں کسی کام نہیں آ رہی۔ افغانستان کو ان اپنے رویے کا اب امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ کم پڑنے پڑ گئے ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سیریس مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ افغانستان کے اندر جو تیل ہے وہ انتہائی مہنگا ہو گیا۔ جو خوردنی تیل ہے اس کا جو 16 لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت تھی وہ 500 افغانی کا اضافہ ہو گیا اس میں، یعنی کہ 400 سے 700 افغانی کا اضافہ صرف تیل کی 16 لیٹر کی بوتل میں ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آٹے کی قیمت میں بھی 400 افغانی کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ بھی 2300 سے بڑھ کر 1400 سے بڑھ کر 1800 ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو چاول کی جو بوری تھی اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، وہ 2300 افغانی سے بڑھ کر 3000 افغانی تک ہو چکی ہے، یعنی کہ ہر چیز کے اندر بے انتہا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پس کون رہا ہے؟ وہاں کی عوام پس رہی ہے، کیونکہ طالبان رجیم جو وہاں پہ ایک گروپ ہے جس نے پورے کے پورے افغانستان کو یرغمال بنا رکھا ہے، جس نے پورے افغانستان کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، جس نے پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایران ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، آذربائیجان ہے، قازقستان ہے، روس ہے، چین ہے، غرض دنیا کا ہر ملک پریشان ہے کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس نے پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ افغانستان کے طالبان رجیم جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آ رہی۔ تجارت جو ہے بند ہو چکی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جس تجارت کا والیوم $2 ارب سالانہ سے زیادہ تھا، اور پہلے ہاف میں یعنی جنوری سے جون تک $1 ارب کی تجارت ہو چکی تھی، جس میں پاکستان کا شیئر زیادہ تھا، تقریباً 715 سے لے کے $720 ملین
کی تجارت پاکستان سے افغانستان کو ہو رہی تھی، اور جبکہ باقی تجارت جو تھی تقریباً 200 سے 250 ملین ڈالرز کی تجارت جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان کو ہو رہی تھی۔ تو پاکستان کی جانب بیلنس تھا، والیوم آف ٹریڈ جو تھا اس میں بیلنس پاکستان کی جانب تھا۔ تو اب پاکستان سے یہ تجارتی اشیاء افغانستان جانا بند ہو گئی ہیں، یہ چیزیں جو آٹا چاول پاکستان سے جا رہا تھا یہ بند ہو گیا ہے، اشیاء خورد و نوش بند ہو گئی ہیں۔ تو اب اس کا امپیکٹ افغانستان کے اندر بہت زیادہ شدید سامنے آ رہا ہے، اور وہاں کی عوام بہت پریشان ہے۔ کابل شہر میں، قندھار، باقی بڑے شہروں میں بھی یہ صورتحال ہے، اور اگر بڑے شہروں میں یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں کیا صورتحال ہوگی، اور آنے والے دنوں میں صورتحال میں بہتری کا بھی کوئی امکان نہیں۔ اور اگر کنسائنمنٹس ایران کے راستے آئیں گی بھی، یا تاجکستان یا ازبکستان سے بھی خریداری ہوگی، کیونکہ تاجکستان اور ازبکستان بھی لینڈ لاک کنٹریز ہے، ان کو بھی کسی نہ کسی ملک کا سہارا لینا پڑتا ہے، رشیا سے چیزیں منگانی پڑتی ہیں یا یورپ سے چیزیں منگانی پڑتی ہیں، اور جو دوسرے ملکوں سے برستہ جو سڑک کے راستے گزر کر آتی ہیں تو وہاں بھی ٹیکسز ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں، اضافی ٹیکسز، یا پھر جہازوں کے ذریعے سامان آتا ہے۔ انڈیا پر بہت انحصار کر رہا تھا افغانستان کے، انڈیا ہمیں چیزیں دے دے گا، تو انڈیا سے بھی اگر چیزیں آئیں گی تو وہ جہاز کے ذریعے آئیں گی، اور جہاز کے ذریعے آنے والی چیزیں زمینی راستے سے آنے والی چیزوں سے بہت زیادہ مہنگی ہو سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوگا وہاں سے منگانا۔ تو ایران سے انہوں نے اب تجارت بڑھا لی، ایران کا جو ٹرانزٹ ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیا، لیکن پاکستان سے افغان ٹرانزٹ جو ہے مکمل طور بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا جو جن ہے وہ قابو سے باہر ہو چکا ہے، اور ایران جو افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان سے تعلقات بہتر کرے۔ CDF فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ان کو مشورہ دیا ہے اس مشورے پر عمل کرے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرے، TTP کے خلاف کارروائی کرے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اور ایک اچھے پڑوسی کی طرح عالمی ذمہ داریاں پورے کرتے ہوئے خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی کی۔ جرمنی میں گزشتہ عرصے میں جو حکومت چینج ہوئی، اس گزشتہ حکومت جو تھی وہ تو بہت ووکل تھی اس بارے میں کہ جو افغان پناہ جو نیشنلز نے ہمارا ساتھ دیا نیٹو فورسز کا، ہم ان کو ہر صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے ان کو، اور وہ لے کے بھی گئے، ابتداً لے کے گئے، لیکن پھر جرمنی میں رجیم چینج ہوگا، اور رجیم جو چانسلر صاحب آئے انہوں نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہم مہاجرین کو جرمنی میں آمد ان کی کم کر دیں گے۔ تو جرمنی آمد کم کرنے کی پالیسی کے ساتھ آنے والی حکومت نے سب سے پہلی چوٹ جو ہے وہ افغان پناہ گزینوں پہ لگائی۔ 2000 افغان پناہ گزین جو افغانستان سے نکل کے پاکستان آ گئے تھے، ان کے پاس ویزے تھے، ڈاکومنٹس تھے، اور انہیں پاکستان سے جرمنی جانا تھا، تو ان پر پابندی لگا دی گئی۔ ان میں سے 649 کو تو انہوں نے صاف منع کر دیا، ہم آپ کو نہیں لے کے جا رہے کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، یا پھر آپ کے ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی، آپ کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے۔ 540 افراد ایسے ہیں جن کو اب جرمنی راضی ہو گیا لے جانے کے لیے، اور پاکستانی گورنمنٹ نے کہا جی کہ آپ 31 دسمبر 2025 تک ان کو لے جائیں، اگر آپ نہیں لے کے جائیں گے تو ہم ان کو افغانستان بھیج دیں گے۔ گزشتہ روز جرمنی کو کچھ رحم آیا، اور انہوں نے 140 افراد کو ایک اسپیشل چارٹرڈ پلین کے ذریعے اپنے ملک بلوا لیا ہے۔ ان میں 123 افراد ایسے ہیں جو ان کے ہیومن رائٹس کے ان کا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس واچ میں تھے، اور ان کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں، تو ان کو اس لیے بلایا گیا۔ اس کے علاوہ 18 افراد ایسے ہیں کہ جو جرمنی کی نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہتے، اور اب ان کی جان خطرے میں تھی، تو ان کو اس لیے افغانستان سے جرمنی جانا ضروری تھا۔ اب باقی جو جرمنی کی حکومت ہے، وزارت داخلہ جرمنی کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو باقی افراد جن سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، تقریباً 400 کے قریب افراد ایسے ہیں جن کو جرمنی نے لے کے جانا ہے، تو ہم اس سال کے اختتام تک ان کو بھی لے جائیں گے، اور پاکستان نے جو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اس کے اندر اس کو میٹ کر لیں گے۔ تاہم انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس سال نہیں جا سکیں گے، تو ان کو اگلے سال تک ہمیں ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں، اور اس بارے میں کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔